السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 9, Rights of Neighbors. Rights of Neighbors यानी पड़ोसियों के हुकूक. First, we are going to define who is a neighbor. Two persons who reside near each other are called neighbors. The circle of neighbors extend up to 40 houses. The neighbors whose door is nearer has more rights. Once Aisha radhiyallahu anha asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, "When I have two neighbors, whom should I give a gift?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "To the one whose door is nearer." दो लोग या दो आदमी जो एक दूसरे के करीब रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेबर्स कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं. और नेबर्स का जो सर्किल है, हमारे पड़ोसियों का जो सर्किल है, वो कहाँ तक फैला हुआ है? 40 हाउसेस, 40 घरों तक. हमारे घर के इर्द गिर्द 40 घर जिनके हैं वो हमारे पड़ोसी हुए. अब इसमें ज़्यादा हक किसका है? तो कहा गया द नेबर्स हुज डोर इज नियरर हैज मोर राइट, कि जिसका दरवाज़ा, जिस पड़ोसी का दरवाज़ा हमारे घर से करीब है उसका हक ज़्यादा है. मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे दो पड़ोसी हैं तो मैं किसको गिफ्ट दूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम उसे गिफ्ट दो जिसका घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर से करीब हो, वो ज़्यादा हकदार है. तुम पहले उसको गिफ्ट दो, दूर वालों का हक बाद में. तो इससे ये मालूम हुआ कि दो लोग जो एक दूसरे के करीब रहते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं. और उसमें ज़्यादा हक किसका है? जिसके घर का दरवाज़ा हमारे घर से करीब है. अगर हमें कुछ गिफ्ट देना है, कुछ भिजवाना है, तो पहला हक उसका है जिसके घर का दरवाज़ा हमारे घर से करीब है. अब नेबर्स कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ नेबर्स. क्या गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेबर्स. पड़ोसियों की 3 किस्में, 3 तरह के पड़ोसी होते हैं. नंबर 1, नेबर्स हु आर आल्सो रिलेटिव्स. एक पड़ोसी तो वो होते हैं जो आपके रिश्तेदार भी होते हैं, यानी उनके साथ डबल रिलेशन होता है. एक तो पड़ोसी और दूसरे आपके रिलेटिव. Second, neighbors who are not relatives, Muslim or non-Muslims. एक वो पड़ोसी होते हैं जो हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं. उसमें कोई भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई नॉन मुस्लिम भी हो सकता है. और तीसरे पड़ोसी वो हैं जिन्हें कहा गया टेम्पोररी नेबर्स. टेम्पोररी नेबर्स यानी वक्ती तौर से वो आपके पड़ोसी बन गए हैं, फिर वो आपके साथ में हैं, फिर वो कहीं और, हम कहीं और, है ना. जैसे फेलो वर्कर्स, साथ में काम करने वाले लोग, जब तक साथ में काम कर रहे हैं वो आपके पड़ोसी हैं, उनका हक है. ऐसे ही क्लास फेलोज तो साथ में बैठकर पढ़ते हैं, स्कूल मेट्स, है ना, स्कूल के साथी,
کو ٹریولرز، ساتھ میں سفر کرنے والے لوگ جو ہمارے بازو میں ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی ایک طرح سے ٹیمپروری ہمارے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان پڑوسیوں کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، رائٹس آف نیبرز۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم has enumerated following rights of a neighbor۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رائٹس بیان کیے ہیں پڑوسیوں کے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق پڑوسیوں کا کیا ہے؟ When he is ill, you should visit and pacify him۔ کہ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہو تو آپ اسے دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور اس کو تسلی دو۔ نمبر 2، when he dies, you should accompany his funeral۔ کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں اس کی مٹی میں شامل ہو۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ بیان کیا گیا، when he asks for a loan, do extend it if you can۔ کہ اگر پڑوسی کبھی تم سے قرض مانگے اور تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تم اسے قرض دے سکتے ہو تو اسے قرض دو، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ چوتھا حق یہ بیان کیا اللہ کے نبی نے، if he happens to have committed a bad deed, it must not be exposed۔ کہا گیا کہ اگر کبھی اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی عیب اس کے اندر دیکھو، کوئی برائی دیکھو، کبھی کوئی برائی اس سے ہو جائے تو اسے ایکسپوز مت کرو، لوگوں میں پھیلاؤ مت، ہے نا؟ اپنے پڑوسیوں کے عیب کو ڈھانپ لیا کرو۔ اسی طرح اگلا حق یہ بتایا گیا، congratulate him if he acquires a bounty۔ اگر اس پر کسی طرح کی انعام و اکرام کی بارش ہو، کوئی خاص چیز اسے حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، کہیں جاب مل جائے، کہیں کوئی کامیابی ملے، تو اس پہ اسے کانگریچولیشن دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ یہ بھی ایک پڑوسی کا حق ہے، اس کی خوشی میں شامل ہو۔ Pacify and console him if he is in trouble۔ ایسے ہی اگر وہ مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو تسلی دو، اس کو دلاسا دو، اس کو اطمینان دلاؤ، یہ بھی تمہارا فرض ہے۔ نمبر 7، do not raise the height of your house in such a way that it may affect his ventilation۔ کہا کہ اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر تم اس کے بازو میں اپنا گھر بنا رہے ہو تو اس کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کا وینٹیلیشن بند ہو جائے، اس کے گھر میں ہوا کا گزر نہ ہو سکے تمہاری دیوار کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اس کا خیال رکھو، اور اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کا وینٹیلیشن بند ہو، ہوا بند ہو جائے۔ نمبر 8، don't irritate him with the aroma of your food۔ It is advisable that you send some food to his house۔ کہا گیا کہ تم اپنے کھانے کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرو۔ ہاں، اگر کچھ اچھا بن رہا ہے آپ کے یہاں تو آپ کو چاہیے کہ اس میں سے تھوڑا سا اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھجوا دیں۔ یہ حق ہے پڑوسی کا کہ صرف اپنے گھر کے کھانے کی خوشبو سے اس کو نہ پریشان کرے، بلکہ کچھ اچھا بن رہا ہے، خوشبو آپ کے کھانے کی پھیل رہی ہے چاروں طرف، تو پڑوسیوں کے یہاں بھی اس میں سے تھوڑا سا بھجوا دینا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور حق ہے، خاص طور سے
عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او مسلم لیڈیز، do not consider anything sent by the neighbor to you as worthless or insignificant, even if it is the lamb's hoof. کہا گیا اے مسلم عورتوں، تمہارے پڑوسی نے اگر تمہیں کچھ تحفہ بھیجا ہے تو اس کو حقیر مت جانو، اس کو کمتر مت سمجھو، گرچہ وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاؤں کی ایک ہڈی ہی کیوں نہ ہو، جو بیکار سمجھ کر تم پھینک دیتے ہو۔ کوئی پڑوسی تمہیں تحفے میں بھیجتا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کو حقیر مت جانو۔ تو یہ وہ حقوق تھے جو ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر عائد ہوتے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور بھی ان کی کیا امپورٹنس ہے اور پڑوسیوں کا کیا حق ہوتا ہے، اور بھی اس سلسلے کی دیگر باتیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بیان کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔